والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا، سمندر کے پار اتارا. فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، پس وہ جب آئے انہوں نے دیکھا ایک ایسی قوم کو جو اپنے بتوں پر مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. قالوا، وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی تو اس طریقے کا کوئی بت مقرر کر، کوئی ایسا معبود مقرر کر جس کی ہم عبادت کریں. قال انکم قوم تجہلون، تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم لاشعور ہو، جاہل ہو. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بدولت اللہ رب العالمین نے قوم فرعون جو تھی، بنی اسرائیل جو تھے، ان کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کی سزا سے آزادی دی، جو یہ صدیوں سے اپنے بچوں کو قتل کرواتے آ رہے تھے اور صدیوں سے اپنے اوپر ظلم سہتے ہوئے آ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک بہت بڑا فضل کیا، انعام کیا. جب بھی کوئی اللہ رب العالمین کا انعام ہو تو پھر اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر دنیا میں بھی کوئی آپ کو کوئی تحفہ دے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہی وجہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من شکر مسلم من شکر اللہ، جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو وہ شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا دے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مجسمہ بنا دے موسیٰ، جس کو دیکھ کر ہم اپنی عبادت کریں، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ایسی عبادت کری، اس طریقے کی عبادت کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اپنی توحید کی خاطر، انہی خرافات کی خاطر. یہی بت تو ان کے پاس بھی تھے، تو یہ ان کے اندر ان بتوں کی، ان چیزوں کی محبت بس چکی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات سے مذمت ان کو بیان فرمائی. اور اس بات کو مذمت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن پاک کے اندر واقعہ بیان کرنا مقصود ہے، ایسا نہیں ہے. آج بھی ہمارے اندر ایسے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو انہی سیم ٹو سیم انہی چیزوں کے اوپر اپنے عقیدے اور اپنا ایمان بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور پھر انہی چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یہ اگر پیغمبروں کے ہاتھ سے، پیغمبروں کی سے بھی ہو تب بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال انہم قوم تجہلون، اے میری قوم تم جاہل ہو، تمہیں علم نہیں ہے، تم لاشعور ہو. پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام مکے سے تشریف لے کر کے جا رہے تھے. راستے میں ایک دن آپ علیہ السلام ذات انوات ایک جگہ ہے وہاں سے گزرے، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بیری کا درخت تھا، اس کے اوپر اپنے اسلحے کو لٹکا دیتے تھے، وہاں پر گھومتے بیٹھتے تھے. انہوں نے اس جگہ کو اپنا مجاورہ اور مجسمہ بنایا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طریقے کو ذات انوات مقرر کر دیجئے جسے ہم بھی جسے عبادت کے لیے اپنا ایک تصور کریں کہ ایسی عبادت کی جاتی ہے یہاں پہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا. جہالت میں، لاشعوری میں کیا کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ مقرر کر جسے ہم عبادت کریں یا جسے ہم اپنی عبادت کی جگہ سمجھیں. تو اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس کے سوا دنیا کے اندر صرف اس کی عبادت گاہ مساجد ہے اور کوئی اس کی شکل صورت نہیں ہے.
شکل صورت اس کی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ کا ذکر کیا، اپنے پاؤں کا ذکر کیا، اپنے چہرے کا ذکر کیا، لیکن اس کا تصور کرنا، اس کو اندازہ لگانا کہ ہم اس طرح کا بت بنا دیں گے یا اس طرح کا مجسمہ بنا دیں گے یا اس طرح کی قبر بنا دیں گے یا پھر اس طریقے کی ہم حالت و کیفیت کر دیں گے اپنے رب کے قریب ہو جائے گے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کے اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہو، تم مجھے پکارو، بھلے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے ہو یا بڑے سے بڑا کوئی کام ہو، پکارنا اللہ کو ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔